میرا علم ملا اسلام کے بارے میں اس کے دوست سکندر بھائی سے اور میرے کسر کے ذریعے بھی الحمدللہ. اور بھائی صاحب انشاءاللہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی آپ کو پریشر ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. آپ کو کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں. کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں. یا فزیکل پریشر؟ کچھ بھی دباؤ. کیونکہ کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. تو آپ اپنے من سے جی دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. اور آپ کے من سے اور دماغ سے بھی؟ جی ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہے؟ ضرور. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. جی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اچھا مجھے ایک نام چاہیے تو آپ دے سکتے ہیں. فی الحال نام کیا تھا آپ کا؟ میرا نام امیت ہے. امیت ہے. جو میرے ذہن میں اب نام آ رہا ہے آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں. عبداللہ مطلب تھینک یو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، سروینٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں. اور مجھے میری ایک خواہش ہے کہ میرے لیے سب دعا کریں. انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں سارے مجمع ماشاءاللہ یہاں بھی نظارہ کل سے ذرا ماشاءاللہ زیادہ پبلک لگ رہی ہے. مجھے کل سے زیادہ پبلک لگ رہی ہے ماشاءاللہ. لگتا ہے لاکھوں لوگ ہیں الحمدللہ. اور سب سے دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے لیے دعا کرے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین سے بہترین زندگی دے. آمین. میں آپ چل نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ سے سب بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں. تو اگر ان کے بتائے راستے چلیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائے گی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی میں 20 دن سے قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے بہت جگہ سے مدد ملنے لگی ہے. ماشاءاللہ. بہت جگہ سے مدد ملنے لگی ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں. ماشاءاللہ. میں نہیں جانتا ہوں. بس تھینک یو. اللہ جو کوئی مومن ہے اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کی انشاءاللہ. جزاک اللہ. شکریہ. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. برادر عبداللہ بہت بہت مبارک ہو. ہم سب دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین میں ثبات و استقامت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے. آپ کے گھر والوں کو بھی اسلام کے قریب آنے اور اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مائک نمبر 3 میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. مائک نمبر 3 سے. السلام علیکم. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have 2 questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? سسٹر این بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ. خدا کا بیٹا. اور ایک کوٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے بلاوڈ سن کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے بائبل کے اندر گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. یہ لفظ جو سن ہے یا بیٹا ہے کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ
کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن، بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے. مثال کے طور پہ بائبل پڑھیں گے جنریسس میں کہا ہے ایڈم از دا سن آف گاڈ. بائبل میں افرایم از دا سن آف گاڈ، اسرائیل از سن آف گاڈ. آل دوز آر لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ، دے آر سنز آف گاڈ. جو بھی کوئی اللہ کے احکام پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے بچے یا اللہ کے بیٹے. اللہ نے بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا خدا کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بچے. اور یہ عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جو اعتراض ہے، the objection we have is the quotation جو مشنری لوگ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. جو بہن جو کہنا چاہتی تھی اس نے ریفرنس نہیں دی، بٹ وہ کیا کہنا چاہتی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے کمپیئرڈ ریلیجن. وہ جو کوٹ کرنا چاہتی تھی وہ ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں جہاں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world. خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا، God so loved the world that he gave his only begotten Son. اس نے اپنا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا، جو بھی اس بیٹے میں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اینڈ وہ جنت میں جائے گا. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. وہ مرے گا نہیں لیکن ہمیشہ کامیاب رہے گا، مطلب وہ جنت میں جائیں گا. یہ جو بائبل کا ورس ہے، بائبل کی ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. اس میں جو ورڈ بگوٹن ہے یہ اسکالرز آف بائبل کہتے ہیں اٹ از انٹرپولیشن، اٹس اے کنکاکشن، اٹس اے فیبریکیشن. یہ ایک ملاوٹ ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ لفظ جو جنا ہوا تھا نہیں، اوریجنل ٹیکسٹ میں تھا بیٹا. یہ جنا ہوا لفظ جو ہے یہ انٹرپولیشن ہے اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اگر کہنا کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ان دا رائٹ سینس کانٹیکسٹ میں، بیٹے مطلب اللہ کا کہنا مانتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو خدا کے تھے وہ اللہ کے قریب تھے. تو اس انداز میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کون یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے تو ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بیٹا نہیں جنتا. کیونکہ یہ جو جننے کی جو قوت ہے یہ قوت ہے لوور اینیملز کی، اینیملز، ہیومن بینگز. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا. اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے
ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग बीमार थे, जो लोग कोढ़ से बीमार थे, उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं, लेकिन उनको अगर पूछेगा तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, जने हुए बेटे हैं। और अक्सर ईसा अलैहिस्सलाम समझते हैं कि हम अक्सर ईसाई समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी आपको अल्फाज नहीं मिलेगा, एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं भी से एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूं, मैं अपने गले को फांसी का बंदा बनाने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बचा सके पूरे बाइबल में, बिना शक, बिना शुबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I hear I judge, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं। As I hear I judge and my judgment is just, और मेरा फैसला हक का है। And my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूं, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी जिंदगी बसर करता हूं, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं कहा। उनने साफ अल्फाजों में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, गॉस्पेल नंबर 14 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर्स हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं है, लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। ये जिंदगी अमन की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और जब उन्हें, और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ye men of Israel, listen to this, Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by, and you were witness to it, a man approved of God। इस गॉस्पेल ऑफ, इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है क्या, ye men of Israel, listen to this, ये यहूदी लोग, ये इजराइल के लोगों, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे, जिसे खुदा ने चुना, एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजूदा दिखाए, जिसे अल्लाह ने कहा, विथ मिरेकल्स एंड विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस व्हिच गॉड डिड बाय हिम, और अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस टू इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना, मतलब